برطانوی وزیراعظم تھریسا مے باضابطہ طور پر ٹوری پارٹی لیڈر کے عہدے سے الگ ہو گئی ہیں، تاہم وہ نئے لیڈر کے انتخاب تک وزیراعظم ہی رہیں گی۔ برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے 24 مئی کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بریگزٹ ڈیل پر پارلیمنٹ کو قائل کرنے میں ناکامی کے بعد یہ اعلان کیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حکمران پارٹی کے نئے لیڈر کے چناؤ میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ اس دوران تھریسا مے بطور قائم مقام وزیراعظم خدمات سر انجام دیتی رہیں گی۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں کئی نامی گرامی سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جن میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن اور وزیر داخلہ ساجد جاوید، بورس جانسن، ایٹس میکوی، روری سٹیورٹ اور جیریمی ہنٹ شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا لندن پہنچ گئے۔ چیف جسٹس کیمبرج یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کریں گے۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا استقبال کیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے میڈیا سے بات کرنے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت وہ میڈیا کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا میرا یہ دورہ میڈیا کے لیے نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ برطانیہ میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے سیکیورٹی چیک ان پوائنٹ پر جدید 3D سکینرز نصب کر دیے گئے ہیں۔ اب مسافروں کے سامان میں موجود اشیاء کی سکیننگ ہو سکے گی۔ مسافر اپنے ہینڈ بیگ میں موجود اشیاء کے علاوہ مشروبات، دیگر محلول سے بھری بوتلیں جہاز تک لے جا سکیں گے۔ بیورو چیف UK غلام حسین نوان کی رپورٹ دیکھیں۔ ایئرپورٹ پر جہاں بہتر سیکیورٹی بنانے کے لیے طرح طرح کی سختیاں کی جاتی ہیں، وہیں مسافروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی بدولت آسانیاں بھی پیدا کی جا رہی ہیں۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کا شمار دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں ہوتا ہے، جہاں سالانہ 5 لاکھ کے قریب پروازوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ہوائی اڈے میں لاکھوں مسافروں کو مائع اشیاء، برقی آلات اور تیز دھار اشیاء کی چیکنگ کے لیے سخت ترین سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا تھا، تاہم اب اس کے لیے جدید ترین 3D سکینرز نصب کر دیے گئے ہیں، جن کی مدد سے ہینڈ کیری میں موجود اشیاء کو مکمل طور پر جانچا جا سکے گا اور سیکیورٹی کا عمل برق رفتاری سے طے ہوگا۔ 3D سکینرز امریکہ اور یورپی ممالک میں نصب ہیں، تاہم انہیں پہلی بار ہیتھرو ایئرپورٹ اور لیٹن ایئرپورٹ نصب کیا گیا ہے، جس پر 50 ملین پاؤنڈ کی خطی رقم خرچ کی گئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں عید الفطر عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ جامع مسجد تاجدار مدینہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ چودھری خالد پرویز رپورٹ کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ جامع مسجد تاجدار مدینہ ڈنڈی میں عید الفطر کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں 300 کے قریب افراد شریک ہوئے۔ نماز عید علامہ سید اعجاز حسین صاحب نے پڑھائی، جبکہ علامہ عثمان الازہری نے خصوصی خطاب کیا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو، یہ اس کا حق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے۔ فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ تم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ عدم سے وجود میں آتے، تم آج بڑی شایان شان سے پھرتے ہو، کہتے ہو کہ میں یہ ہوں، اتنا حسن ہے تمہارا، اتنا مال ہے تمہارے پاس، لیکن دیکھو تم اصل تھے کیا؟ تمہاری جو اصل ہے وہ تم کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ میری اصل یہ ہے۔ اس موقع پر حاجی محمد ارشد، رشید گل، طاہر اسحاق، شجاع احمد اور دیگر کو مسجد کی تعمیر و ترقی میں معاونت پر خصوصی تحائف سے نوازا گیا۔ حافظ محمد رضوی صاحب نے امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ساتھ یکجہتی کے لیے بھی دعائیں کروائیں۔ یا الہی، ہم سب کے علم میں، رزق میں، صحت میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کیسر حبیب قادری نے علماء کرام، انتظامیہ اور مسلم کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کیا اور آئندہ مزید سروس فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس موقع پر بچوں کو گفٹ بیگ بھی دیے گئے اور نمازیوں کو مٹھائی بھی پیش کی گئی۔ دبئی سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے مہمان صاحبزادہ پروفیسر سید علی رضا بخاری کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ لوٹن سے دیکھیے صفدر بخاری کی رپورٹ۔ لوٹن میں محمد خالد حسنین کی جانب سے دبئی سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے صاحبزادہ پروفیسر علی رضا کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ عید ملن پارٹی سید اقرار الحسن، سفیر شاہ ندیم مسعود سمیت لوکل کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیری 70 سالوں سے ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بھارت ہوش کے ناخن لے اور نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت بند کرتے ہوئے انہیں حق خود ارادیت دے۔ 1947 سے ابھی تک کشمیریوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ریسنٹلی جتنے بھی آزادی پسند قوت ہیں لائک یاسین ملک صاحب، ان کو ڈیتھ سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم انٹرنیشنلی طور کے اوپر UK میں اور یورپ میں ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ آج میں اس میڈیا کی وساطت سے آل ورلڈ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں انڈیا کے کرپٹ
اور بےغیرت حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اگر یہ ظلم بند نہ کیا گیا تو ہم اس کا پروٹیسٹ پوری ورلڈ میں کریں گے اور ہم ان حکمرانوں کو بتا دیں گے کہ حق کے خود ارادیت کیسے لیا جاتا ہے. اور میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا. ایک دنیا میں سب سے بڑا اگر جیل دیکھنا ہے آپ، وہ 5 to 6 ملین لوگوں کا دیکھ لیں، اور جو کوئی ایک خوشی کی بات نہیں ہے. اور ادھر سے انڈیا اینڈ پاکستان ٹوگیدر ہم جی ترقی کی راستے پہ جا رہے ہیں. یہ کس قسم کی ترقی ہے کہ کسی کے سر پہ بیٹھ کے ترقی آپ کر رہے ہیں. اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت فوراً مل جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہو سکتا ہے ہم بھرپور ان کے ساتھ ہیں. شاندار مہمان نوازی پر صاحبزادہ پروفیسر سید علی رضا بخاری نے محمد خالد حسنین اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. ناسا نے بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن کو 2020 میں سیاحوں کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. ایک رات کے قیام کی قیمت $35,000 ہوگی. ناسا نے بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن کو 2020 سے سیاحوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے. ایک رات کے قیام کی قیمت $35,000 ہوگی. امریکی اسپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ خلائی اسٹیشن کو سیاحت اور کاروباری مقاصد کے لیے کھولا جائے گا. ناسا کا کہنا ہے کہ نجی خلا بازوں کو 1 ماہ سے زیادہ بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر قیام کی اجازت ہوگی. امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دی ہیں. ایرانی نیوکلیئر ڈیل سے نکلنے کے بعد امریکہ نے ایران پر پہلے والی پابندیاں بحال کر دیں اور کچھ مزید بھی عائد کر دی ہیں. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے ایران کے پیٹرو کیمیکل سیکٹر کو ٹارگٹ کیا اور ایران کی سب سے بڑی اور منافع بخش کمپنی پرشین گلف پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پرشین گلف پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کمپنی کی 39 ماتحت کمپنیوں اور فیئر ملکی سیلز ایجنٹس پر بھی پابندیاں لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. امریکہ نے پرشین گلف پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کمپنی پر پابندیاں ایرانی پاسداران کی مدد کرنے پر لگائی ہیں. فرانس کے ساحلی علاقوں میں شدید سمندری طوفان کے باعث کشتی الٹنے سے 3 ریسکیو اہلکار ہلاک ہو گئے. حادثہ مغربی فرانس میں پیش آیا جہاں ریسکیو اہلکار آپریشن میں مصروف تھے. سمندری طوفان کے باعث کشتی الٹ گئی. حادثے کے وقت کشتی میں 7 اہلکار سوار تھے جن میں سے 3 ہلاک ہو گئے جبکہ باقی 4 تیر کر ساحل سمندر پر پہنچ گئے. فرانس کے دیگر علاقوں میں بھی تیز آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے جبکہ موسم بھی سرد ہو گیا ہے. سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی میں پی ٹی ایم کی پاکستان مخالف منفی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا گیا. مزید احوال اصغر مرزا کی رپورٹ میں. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن سویڈن اور پختون ڈیاسپورا اسٹاک ہوم کے زیر اہتمام اسٹاک ہوم پاکستان زندہ باد ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی میں شریک افراد نے اپنی گاڑیوں پر پاکستانی اور سویڈش پرچم اویزاں کر رکھے تھے. شرکا نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی بلند کیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ریلی کا مقصد پی ٹی ایم کی سازشوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا تھا. شرکا کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپی ممالک میں بھی زہریلا پروپیگنڈا اور طاقت کا استعمال کر رہی ہے. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن سویڈن کے صدر غلام محمد بھلی، سینئر نائب صدر رانا یاسین، نائب صدر رضوان بھٹی، جنرل سیکرٹری رفاقت علی نے عوام کے ساتھ بھرپور شرکت کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.